السلام علیکم دوستو عین جالوت کی جنگ کی اہمیت اور شہرت اس لیے زیادہ ہے کہ جب منگولوں نے پوری دنیا میں تباہی پھیر دی اور ان کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تب عالم اسلام کا شاید آخری ملک مصر منگولوں سے بچا ہوا تھا۔ منگولوں نے اس کی طرف رخ کیا تو عین جالوت کا معرکہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ دوستو عام عوام کو تو ایک طرف چھوڑیں، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی معرکہ عین جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس معرکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی، بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ معرکہ عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامہ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرآشوب تھی، اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے اور نہ اس کے بعد آج تک۔ بہرحال 13ویں صدی عیسوی میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بلاخیز 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے ماورا نہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند و خراسان کے علاقے ہرات تک اور نیشا پور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کی۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اکتائی خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 عیسوی میں اکتائی خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا، اور 1251 عیسوی میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا وہ چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں، جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ ساتھ موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ دمشق کے وہاں کے حاکم نے ہلاکو خان سے معاہدہ کر لیا، اس لیے دمشق کے سوا عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری جلگار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نگل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ 1241 عیسوی میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ 1237 عیسوی میں باتو خان بلغاریہ پر قبضہ کر چکا تھا، اور 1241 میں اس نے جرمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی سال منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے، اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھیں۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ دوستو یہ تو ہوا اس وقت کا سیاسی منظرنامہ جس میں آپ کو ہر طرف منگول ہی منگول نظر آئیں گے، جن کے سامنے باقی دنیا کے انسان کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ دوستو 1260 عیسوی مطابق 658 ہجری رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطنت کے 20,000 کے مختصر سے دستے کے سامنے کھڑی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہلاکو خان نے اپنے نائب قتبغہ خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے مصر کے سلطان کو لکھا گیا تھا۔ تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان کو پیش کیا جو کچھ یوں تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی
تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جادوئی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستو اس خط میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ بہرحال تاتاری سفیر نے رعونت آمیز انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر رکن الدین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں۔ سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے جواب دیا تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہلاکو کے وفد کو قتل کر دیا جائے اور ان کے سر قاہرہ کے شہر کے دروازے پر لٹکا دیے جائیں۔ ہلاکو خان کو جب اپنے سفیروں کے قتل کا علم ہوا تو اس نے اپنے شورۂ آفاق جنرل قطبوغا کی سربراہی میں ایک لشکر مصر کی جانب روانہ کیا۔ منگول لشکر نے آگے بڑھ کر فلسطین کے شہر سیدون پر قبضہ کیا اور اپنی فوجوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران منگولوں کی حلیف جارجیا اور آرمینیا کی عیسائی حکمرانوں نے بھی اپنی افواج قطبوغا کی سپہ سالاری میں جنگ کے لیے بھجوا دیں۔ مملوک افواج مصر سے نکلیں اور سیدون میں قابض منگول افواج کی جانب چل پڑیں۔ جنگ کا سارا نقشہ رکن الدین بیبرس نے ترتیب دیا۔ یہ مارو اور بھاگ جاؤ پر مشتمل تھا۔ دونوں افواج کا آمنا سامنا موجودہ اسرائیل کے شہر گلیلی کے مضافات میں جزریل نزارت کے قریب عین جالوت کے مقام پر ہوا۔ اسی حوالے سے تاریخ میں یہ مارکا عین جالوت کہلاتا ہے۔ رکن الدین بیبرس نے چھاپہ مار دستوں کے ساتھ مارو اور بھاگ جاؤ کے جنگی منصوبہ کے تحت منگول لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ منگولوں کا جنگی حربہ یہ تھا کہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے جاتے اور مخالف لشکر کو آہستہ آہستہ اس جگہ لے آتے تھے جہاں ان کے تیر انداز اور گھڑ سوار فوجی دستے پوشیدہ ہوتے، اور تب وہ فتح کے زوم میں آگے بڑھتے ہوئے مخالف لشکر پر دونوں اطراف سے حملہ کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ ان میں مچنے والی بھگدڑ، بے ترتیبی اور سراسیمگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس پلٹ کر وحشیانہ طریقے سے زوردار حملہ کرتے اور کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ اس بار بیبرس نے انہی کے حربے کو انہی پر آزمانے کا منصوبہ بنایا۔ قطبوغا بیبرس کے چھپ کر کیے جانے والے حملوں سے تنگ آ چکا تھا اور اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسی اثناء میں بیبرس نے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ بیبرس کا اصل لشکر پیچھے پہاڑوں پر واقع جنگل میں چھپا ہوا تھا۔ اس لشکر کی پہلی صف تیر اندازوں اور دوسری صف تلواروں اور نیزوں سے لیس سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ گوریلا حملوں سے غیظ و غضب کا شکار قطبوغا سامنے آنے والی مختصر سی فوج پر ٹوٹ پڑا اور انہیں رگیدتا ہوا پچھلے پہاڑوں کی جانب بڑھتا گیا۔ جو ہی وہ چھپی ہوئی فوج کے قریب پہنچا، دائیں اور بائیں سے شدید حملہ ہوا۔ پہلے تیر اندازوں نے تباہی مچائی اور پھر لشکریوں نے قطبوغا کے بائیں طرف سے حملہ کرنے والوں کو پوری شدت سے پیچھے دھکیلا اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ میسرہ پر دباؤ بڑھا تو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے مصر کے سلطان سیف الدین نے اپنا آہنی خود اتار پھینکا تاکہ اس کے سپاہی اس کو شکل سے پہچان سکیں۔ پھر اس نے وسلامہ کا نعرہ لگایا اور منگول فوج کے وسط پر حملہ کر دیا۔ میمنہ کی جانب سے زوردار حملہ ہوا۔ اسی اثناء میں پسپا ہو کر جاتا ہوا مملوک لشکر رکن الدین بیبرس کی سربراہی میں پلٹا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ بے شمار منگول قتل ہوئے۔ قطبوغا میدان جنگ میں مارا گیا۔ بیبرس نے فرار ہوتے منگولوں کا پیچھا کیا اور ان کا قتل عام جاری رکھا۔ چند روز بعد میدان جنگ سے بھاگے ہوئے شکست خوردہ باقی ماندہ منگول لشکر کو بیسان میں جا گھیرا اور فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ 5 روز بعد ایوبی سلطنت کے مقبوضہ شہر دمشق کو منگولوں سے آزاد کروایا اور 1 ماہ بعد حلب کو واپس حاصل کر لیا۔ دوستو، مارکا عین جالوت منگولوں کی پہلی شکست تھی جس نے نہ صرف مسلم دنیا کا نقشہ دوبارہ سے بدل دیا بلکہ منگولوں کی عالمی جلگار کو اس شکست سے ایسی بریک لگی کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ پائے۔ پھر پے در پہ شکستیں ان کا مقدر بن گئی۔ پہلے حمص پھر کاکاشیہ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ دوستو، مسلمانوں کی سب فتوحات اور منگولوں کی شکستیں صرف عین جالوت کے مارکے کا ثمر تھیں۔
24 اکتوبر 1260 کو مصر کے سلطان کو قتل کر ڈالا گیا۔ اس کے بعد بیبرس کو مصر کا نیا سلطان منتخب کر لیا گیا۔ اس نے الملک الطاہر کا لقب اختیار کیا، لیکن بعد ازاں جلد ہی اس نے اپنا لقب تبدیل کر کے الملک الزہر رکن الدین معروف کیا۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی عوام پر ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو فوراً ختم کر دیا۔ شراب خانوں، جوا خانوں اور کعبہ خانوں کو سختی سے بند کروا دیا۔ علاوہ ازیں اس نے شام سے تاتاریوں کے مکمل انخلاء کے لیے بھی ضروری اقدامات کیے۔ 1277 عیسوی میں ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان نے ایک لشکر جرار لے کر شام اور فلسطین پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو سلطان بیبرس اس کے استقبال کے لیے خود ایشیائی کوچک جا پہنچا اور تاتاریوں کے مقابل ابلستین کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے۔ جہاں بیبرس اور اباقہ خان کی فوجوں میں ہولناک ٹکراؤ ہوا تو اس نے منگول تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ معرکہ عین جالوت کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ منگول اپنے سپاہیوں کی 7000 کے قریب لاشیں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا۔ معرکہ ابلستین میں کامیابی کے بعد سلطان دمشق پہنچا تو اسے بخار ہو گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جنگ ابلستین میں ہی سلطان کو ایک شدید زخم آ گیا تھا اور اسی زخم کے زیر اثر اسے بخار ہو گیا۔ طبیبوں نے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ 30 جون 1277 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور انہیں دمشق میں ہی دفن کر دیا گیا۔ سلطان کا مقبرہ ان کے لقب الملک الظاہر کی نسبت الظاہریہ کہلاتا ہے اور وہاں آج کل اسی نام سے ایک عظیم الشان لائبریری بھی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔